سچائی کی جگہ ہم جھوٹ بولنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے نہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی سزا دے گا۔ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اس خیانت سے پہلے ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ڈر پیدا ہو جانا بہت بڑی چیز ہے، اسی کو فرمایا گیا یہی ہے تقویٰ، یہی ہے اللہ کا خوف۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جس نے اللہ رب العزت سے ڈر پیدا کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا تو اسی کے لیے تو جنت ٹھکانہ ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے حقیقت میں۔ تو یہ چیز ہمیں روزے کا جو مقصد ہے ڈر پیدا ہوا یا نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی آج جو ہے جتنے بھی جرائم کے ارتکاب ہو رہے ہیں، آج جتنے کرپشن معاشرے میں سوسائٹی میں پھیل چکا ہے، ساری چیزوں کے روک تھام کے لیے ڈر اگر پیدا ہو جائے سارے جرائم اور کرپشن ختم ہو سکتے ہیں۔ آج سرکاری طور پر فوجی محکمے اور فوجی پولیس اور جگہ جگہ چھاونیاں قائم ہیں، عدالتیں قائم ہیں، یہ سارے کس لیے؟ تاکہ جرائم پر کرپشن پر کنٹرول کیا جا سکے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں قائم ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، سرکاری جو ہے فوج ہے، پولیس ہے اور عدالتیں ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو دن کے اجالے میں اور آبادی میں کنٹرول تو کر سکتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی اور جنگل کی تنہائی میں یہی اللہ کا خوف اس کو جرائم سے بچنے پہ کام آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے خوف جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تم نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا ایک مہینہ، یعنی نفس چاہ رہا تھا کہ ہم اچھی چیزیں کھائیں، سامان ساری چیزیں سامنے موجود، لیکن اللہ کا خوف ہے ہم اس کی وجہ سے نہیں کھا رہے تھے، اپنے نفس پر پورا مہینہ کنٹرول کر لیا، تو اب 11 مہینے کنٹرول کرنا تمہارا کام ہے۔ اس ایک مہینے کی برکت سے تم اپنے اندر اتنا خوف پیدا کر لو کہ پورا مہینہ، پورا 11 مہینے تم اسی طرح گزارو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خوف پیدا کریں، اور یہ خوف روزے سے ہوتا ہے، ہمارے اندر پیدا ہوا، یعنی ہر ایک سوچے، غور کریں، اگر ہو گیا تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اگر اس طرح بات نہیں ہے تو اللہ سے مانگیے، اللہ سے توفیق مانگیے۔ دوسرا پیغام یہ دینا ہے روزے کے تعلق سے کہ روزہ جو ہے غم خاری سکھلاتا ہے، انسان کو غم خاری، ایک دوسرے کا تعاون، خیر خواہی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ معاشرے میں رہتے ہیں غریب، مسکین، فقیر، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے انڈیا میں بھوکے سوتے ہیں، کئی راتیں ایسی گزرتی ہیں جنہیں انہیں کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا تاکہ تم معاشرے میں رہ کر کے تمہارے پاس پیسے بھی ہے، مال کی فراوانی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن تمہیں صبح سے لے کر شام تک نہیں کھانا ہے۔ یہ صبح سے لے کر شام تک نہ کھا کر کے جو بھوک کا مزہ ہے اور جو بھوک کی اہمیت ہے تم اس کو سمجھو، تاکہ معاشرے کے اندر جو بھوکا سو رہا ہے اس کی تم تعاون کر سکو کہ ایک دن ہم بھوکے رہ کر کے یہ حالت آ گئی، یہ نوبت آ گئی تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اتنے غریب جو بھوکے سوتے ہیں ان کی بھی خیر خواہی کی ضرورت، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم ان پیسے سے ان کا تعاون کریں۔ صحابہ کرام کے اندر یہی تھا اپنے پیٹ کو پتھر باندھ کر کے وہ لوگ دوسرے کو تعاون کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ فرمایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ مسلم اور غیر مسلم میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے تھے، سب کو کھانا کھلاتے تھے، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، اور اپنے آپ کو ترجیح دیتے دوسرے پر۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مہمان آیا ہے کوئی مہمانی کرنے والا؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں میزبانی کروں گا۔ گھر گئے، جا کر بیوی سے پوچھا ہے کوئی کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ فرمایا ایک آدمی کا کھانا ہے بس؟ فرمایا کہ اپنے بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور ہم جب آئیں گے کھانا کھانے کے لیے تو تم چراغ جو ہے اس کو بجھا دینا ٹھیک کرنے کے بہانے سے، اور ہم مہمان کے ساتھ منہ چلائیں گے، وہ سمجھیں گے یہ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ ایک آدمی کا کھانا ہے، وہ کھا کر پیٹ بھر لیں گے۔
پورا گھرانہ بھوکے سو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیا، پورا کھانا کھلا دیا۔ سورہ میں آیت اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ تو اپنے آپ پر بھوکے ہیں، اس کے باوجود دوسرے کو ترجیح دے رہے۔ یہ تھا صحابہ کرام۔ تو روزہ یہ سکھاتا ہے تم مسکینوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، اس سے تمہارا گھٹے گا نہیں۔ قیامت کے دن جب جاؤ گے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، اپنا سبب بتلائیں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے ہیں، پہلی چیز فرمائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب اور پہلی وجہ یہ ہے کہ جہنمی کہیں گے قیامت کے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا سبب کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ ہمارے پاس اللہ نے پیسے دیے ہیں تو 1 روپے 2 روپے 10 روپے 100 روپے جتنی وسعت ہو ہم غریبوں کے تعاون کریں، مدد کریں۔ دوسری بات جو آج کی اجتماعیت کے تعلق سے ہمیں پیغام دینا ہے، پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم جو ایک جگہ مل کر کے کئی گاؤں سے محلے سے ہم آئے ہیں، ایک جگہ مل کر بیٹھے ہیں، کتنے گھرانے ایک ساتھ ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں 2، ایک عید اور ایک بقرعید، اتنا بڑا مجمع کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم کئی گاؤں سے اور کئی بستیوں سے آ کر کے ایک جگہ مل جل کر کے بیٹھ کر کے تم نماز ادا کرتے ہو اور شکریہ ادا کرتے ہو، تو یہاں سے جانے کے بعد بھی یہی کیفیت رہنا چاہیے، شیر و شکر ہو کر کے رہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا کرو، اختلاف و انتشار نہ ہو۔ آج جو ہے معاشرے میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، ایک گھر میں بناؤ نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں میں بناؤ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے انڈیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، آپس میں ناچاکی، آپس میں اختلاف و انتشار کی بنیاد پر۔ یہ آپس میں اختلاف و انتشار اتنی بری چیز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپسی اختلاف اور انتشار دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ جس طریقے سے اس طرح سے بال کو صاف کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی اختلاف کی بیج بوتا ہے تو اس کا دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے گھر سے اس لیے تاکہ شب قدر کو بتلائیں کہ فلاں رات ہے، آج ہمیں پتہ نہیں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 کو ہم تلاش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہے، آپ جا کر امت کو بتلا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے بتانے کے لیے کہ آج شب قدر ہے، لیکن 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، اس نحوست کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ اختلاف اور انتشار اور جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ آپسی اختلاف کو اور اتنی اس کی نحوست کی وجہ سے شب قدر جیسی عظیم رات کی تعین اٹھا لی گئی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑ کر کے رکھا، توڑا نہیں۔ ایک سے ایک بڑے بڑے منافق اور بڑے بڑے دین کے خطرناک دین میں تبدیلی پیدا کرنے والے اور دین کو نقصان پہنچانے والے ایک سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن کبھی ایسا موقع نہیں دیا کہ یہ سمجھ میں آئے لوگوں کو کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں انمن ہے تاکہ لوگ مسلمانوں پر اور اسلام پر حملہ نہ بولے۔ آج جو ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایسا اسلام نہیں پیش کر پا رہے ہیں دنیا کے سامنے، جس کی وجہ سے آج مسلمان حقیر نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ جدھر دیکھیے مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کوئی محفوظ نہیں۔ اس وجہ سے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق جس طریقے سے یہاں پر ہم پیدا کر رہے ہیں مسجد میں، مسجد سے جا کر کے باہر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا پیغام یہ دینا ہے کہ آج جو ہے ہم اجتماعیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح مجمع ہے، تو بالکل یہی مجمع ہوگا قیامت کے دن۔ دوستوں، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بالکل یہی مجمع ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ اس زمین سے، اس دھرتی سے اٹھ کر بالکل سامنے آ جائیں گے، زمین تابع کو ہوگی، آسمان کے اندر یہ جو ہیں سورج سب بالکل سامنے آ جائیں گے۔ کیا حشر ہوگا؟ آج جو ہے تھوڑی سی دھوپ تیز ہو جاتی ہے، ہم چلچلاتی دھوپ میں نہیں چل پاتے، پسینہ سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ٹخنوں تک پسینوں میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے۔
کیا حشر ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، بہن بھائی کے لیے نہیں، کوئی رشتہ نہیں، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے آج ہم جھوٹ بول کر کے پیسے کماتے ہیں، چوری کر کے لاتے ہیں پیسے، آج جو ہے بہت ساری شکلیں پیدا ہو گئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ان بچوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کیا، یہ بچے مرنے کے بعد آپ کے رشتے کو توڑ دیتے ہیں کہ آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک نیکی گھٹ جائے، بیٹا دینے کے لیے روادار نہیں ہوگا، بیٹی دینے کے لیے روادار نہیں ہوگی، بہن دینے کے لیے روادار نہیں ہوگی، جس کے لیے آپ نے اپنے اعمال کو برباد کیا ہے۔ اس وجہ سے آج کی اجتماعیت سے اس اجتماعیت کا پیغام لیجئے۔ قیامت کے دن اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور اس شدت کے ساتھ گرمی میں اپنے اعمال کو ایسا بنائیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کل قیامت کے دن جا کر عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو 5 سوالات ہوں گے، ان 5 سوالات ہونے سے پہلے ہمارے قدم نہیں ڈگمگا سکتے، کہیں نہیں ہل سکتے ہیں۔ آج جو ہے اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے ہیں کہ یہ جو ہے پرچہ آؤٹ ہو گیا، ہم تو اچھی طرح لکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا پرچہ جو 5 سوالات ہوں گے آؤٹ کر دیا ہے۔ آج میں بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے وہ آ جائے اور اس کی تیاری آج سے پوری زندگی جتنی بچی ہوئی ہے آپ اس کی تیاری کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من این اکتسبه فیما انفقه وماذا عمل فیما علم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تک 5 سوالات ہر بندے سے نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کا قدم نہیں ہل سکتا، قدم نہیں ہٹ سکتا ہے۔ فرمایا پہلے چیز یہ ہے عن عمری فیما افنا، اللہ رب العزت نے قیمتی زندگی دی تھی، زندگی کا ایک ایک لمحہ دیا تھا، یہ زندگی تو نے کہاں کھپایا، کہاں خرچ کیا؟ اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اللہ کی نعمت کھا کر کے، اللہ کی نعمت کا فائدہ اٹھا کر کے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی صحت اور تندرستی کا فائدہ اٹھا کر کے، اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال اور دولت سے تم فائدہ اٹھا کر کے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری یا اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، قرآن و سنت کے مطابق تمہاری زندگی گزری یا اس کے خلاف گزری؟ پہلا سوال تو یہ ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ون شباب فیما اولا، تم اپنی جوانی کہاں گزارے؟ اللہ رب العزت نے جوانی بڑی پیاری دی ہے اور بڑا سنہرا موقع ہے، اس جوانی کے اندر اللہ کو عبادت بڑا مقبول ہے، بڑا پسندیدہ ہے، جوانی کے اندر عبادت کر لے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جوانی کے اندر کوئی عبادت کرتا ہے قیامت کے دن جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اس شدت کی گرمی میں اللہ رب العزت جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ان جوانوں کے لیے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس وجہ سے جوانی کے اندر عبادت کیجیے، اللہ کو بڑا پیاری عبادت ہوتی ہے، بڑا مقبول وہ عبادت ہوتی ہے۔ بہرحال دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال ہوگا اور چوتھا سوال ہوگا مال کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے۔ کتنا خطرناک مال ہے! اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ کی چیز ہوتی ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ فرمایا 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ کہاں سے کمایا، سود سے کمایا، جہیز سے کمایا، چوری کرے کمایا، غصب کر کے کمایا، کسی کو مال چھین کرے کمایا، یا یہ کہ آپ کی نوکری تھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، اس میں 5 گھنٹے کام کر کے 3 گھنٹے کا پیسہ جو لیا وہ ناجائز لیا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کس طرح سے مال کمایا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال تو حاصل کر لیا، کہاں خرچ کیا؟ ناجائز کاموں میں خرچ کیا، عیاشی میں خرچ کیا، شراب نوشی میں خرچ کیا، فضول خرچی میں خرچ کیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا؟ اسی وجہ سے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا تمہارا ہو گیا، بقیہ سب دوسرے کا ہے۔ آج آنکھ آپ کی بند ہو جائے گی، گھر دوسرے کا ہو جائے گا، کھیت دوسرے کی ہو جائے گی، جائیداد دوسرے کے ہو جائیں گے، آپ کے بینک بیلنس کے پیسے سب دوسرے کو ہو جائیں گے۔ آپ کا تو وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے راستے میں دے دینے سے گھٹتا نہیں ہے دوستو، یہ تو جمع ہو جاتا ہے، قیامت کے دن وہ ذخیرہ ملے گا۔ تو یہ مال ہے۔ 2 سوالات ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ 5واں سوال ہوگا جو جانتے تھے کتنا عمل کیا۔
جو جانتے تھے کتنا عمل کیا. ہم میں سے ہر ایک بالغ ہونے کے بعد یہ ضرور جانتا ہے کہ نماز فرض ہو جاتی ہے, ضرور جانتا ہے روزہ فرض ہو جاتا ہے, ضرور جانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, تلاوت کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی, ہر ایک جانتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے